اونٹ چور کا انجام۔ ایک عربی اونٹ پر سوار ہو کر مکہ آیا۔ جیسے ہی مسجد الاحرام کے قریب پہنچا تو وہ اونٹ سے اترا اور اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، پروردگار، یہ اونٹ اور کچھ اس پر سامان ہے وہ تیری امانت ہے اور تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری امانت کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ مسجد الاحرام میں داخل ہوا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ مسجد الاحرام سے باہر نکلا۔ جب باہر آیا تو اس کا اونٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، پروردگار، میں تیری امانت ادا کی ہے، میری امانت کہاں ہے؟ خدایا، یہ اونٹ مجھ سے چوری نہیں ہوا، یہ تیری امانت تھا۔ چور نے تیرا مال چوری کیا ہے۔ اگر مجھے تجھ پر یقین نہ ہوتا تو میں اونٹ تیری امانت میں نہ دیتا۔ اب میری درخواست ہے کہ میرا اونٹ اور اس پر لدا ہوا مال واپس کر دے۔ عربی نے چند بار یہی کلمات کہے۔ لوگ اس کی دعا سننے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص پیدل چلا آ رہا تھا۔ ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا جس سے خون برس رہا تھا۔ وہ شخص اس عربی کے پاس آیا۔ اس نے اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میاں، اپنا اونٹ سنبھالو، یہ اونٹ میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے۔ عربی نے کہا، بھائی کیا بات ہے اور کیا واقعہ ہے؟ چور نے کہا، کچھ دیر قبل میں نے یہاں سے تیرا اونٹ چوری کیا اور اس پر سوار ہو کر کوہ ابی قبیس کی جانب گیا۔ جب میں پہاڑ کے پیچھے پہنچا تو اچانک ایک رعبدار گھڑ سوار میرے سامنے آیا۔ خدا جانے وہ کہاں سے آیا، نامعلوم وہ زمین سے برآمد ہوا یا آسمان سے اترا۔ اس نے مجھے اونٹ سے زبردستی اتارا اور پھر اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا کہ ابھی جاؤ اور اس اونٹ کو اس کے مالک تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ اونٹ خدا کی امانت میں تھا اور اللہ سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ بہترین محافظ ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ چنانچہ میں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اسے یہاں لے آیا۔